that I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. May Almighty help and guide you. Ameen. वफाकी काबीना में बड़ी तोसी, 24 नए वज़रा, 3 मुशीरों की शमूलियत, नोटिफिकेशन जारी। काबीना अरकान की तादाद दुगनी 25 से बढ़कर 49 हो गई। 13 वज़रा, 11 वज़ीर ममलिकत, 3 मुशीरान ने हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, अली परवेज, राना मुबशर वफाकी वज़ीर बन गए। मोइन वट्टू, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी, पीर इमरान शाह, औरंगजेब खिच्ची, रजा हयात हिराज, शिजा फातिमा ने भी हल्फ उठा लिया। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील, बिलाल केयानी, अब्दुर्रहमान कांजू, मलिक रशीद, अरमगान सुबहानी ने बतौर वज़ीर ममलिकत हल्फ उठाया। मुख्तार भरत, अनवर चौधरी, वजीहा कमर, शिजरा मनसब और खेलदास वज़ीर ममलिकत बन गए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक, तौकीर शाह और मोहम्मद अली को मुशीर मुकर्रर कर दिया गया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़रा और आला शख्सियात ने शिरकत की। 16वीं कौमी असम्बली के पहले साल की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। मौजूदा असम्बली के काम का दौरानिया गुज़श्ता असम्बली के मुकाबले में कम रहा। ज़्यादातर कवानीन और कानून साजी को बगैर किसी जांच पड़ताल मंजूर किया गया। 9 इंतहाई अहम कवानीन को नजरसानी और मुतल्लिका कायमा कमेटियों को भेजे बगैर मंजूरी ली गई। पिलडाट की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट में बताया गया मौजूदा असम्बली के पहले साल में 47 बिल मंजूर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुल 93 इजलासों में से सिर्फ 17 इजलासों में शिरकत की। मौजूदा असम्बली की 1 घंटे काम की लागत 60 मिलियन से बढ़कर 137 मिलियन के करीब हो गई। अबू धाबी के वली अहद 1 रोजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। पाकिस्तान और UAE में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 5 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। रेलवे के शोबे में 2 मफाहमती याददाश्तों, कानकुनी के शोबे में ताउन के मुआहिदे। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, अस्करी हुक्काम और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों की शिरकत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। मौलाना ने कहा कुछ मजबूरियां हैं, 26वीं तरमीम के हक में वोट दूंगा। फजलुर रहमान ने हमें मशवरा दिया, आप कहना हम तरीक़ेकार से मुत्तफिक नहीं, इसलिए वोट नहीं दे रहे। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के आखिरी दिन हमें बताया गया किसी के पास कोई ड्राफ्ट नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तरमीम की किसी शिक पर फजलुर रहमान से हमारी बातचीत नहीं हुई थी। तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI अवामी पावर पर यकीन रखते हैं, इसलिए जेल में कैद हैं। 175 सियासी जमातों में से एक पार्टी ने भी हमारे हक में बात नहीं की। अब वक्त है एक दूसरे को पहचानना पड़ेगा और एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। अपोजिशन जमातों का मुल्की हालात पर तशवीश का इजहार। आइन से मुतसादिम तमाम तरामीम खत्म करने का मुतालबा। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुल्क आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। 8 फरवरी 2024 के धांधली ज़दा इंतखाबात के नताइज मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी बहरान का जिम्मेदार हैं। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई इखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। तमाम सियासी असीरों को फौरी रिहा और पीका तरामीम को खत्म किया जाए। मुल्क के बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं GUI ने अपोजिशन के एलामिये पर दस्तखत नहीं किए।
قومی کانفرنس کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن رہنما زبردستی ہوٹل میں داخل، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو بھی اندر جانے سے روک دیا گیا۔ حکومت ایک کانفرنس سے گھبراتی ہے، جمہوریت کا کہنے والے آج ڈرے ہوئے ہیں۔ کل بانی پی ٹی آئی نے یہ سب کیا تھا۔ اس وقت موجودہ حکمرانوں کی کیا رائے تھی، آج کیا رائے ہے؟ شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، عمر ایوب نے طنز کیا، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو جس نے مشورہ دیا اپوزیشن کو کانفرنس نہ کرنے دی جائے، اس شخص کو 23 مارچ کو ڈفرز ایوارڈ دیا جائے۔ مفتاح اسماعیل نے سوال اٹھایا، سیاست کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے پوتے اور نواسے وزیر اعظم بن جائیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سیاسی میدان میں متحرک، ماڈل ٹاؤن لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں، صوبائی سطح کے پارٹی معاملات پر مشاورت کی گئی۔ نواز شریف نے نارووال کے کامیاب جلسے کو سراہا، گلگت بلتستان انتخابات پر پارٹی پوزیشن پر بھی تبادلہ خیال۔ رہنماؤں نے خیبر پختونخوا کے دوروں کا مشورہ بھی دیا۔ خیبر پختونخوا سے ANP کے رہنما زاہد خان نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے زاہد خان کی ملاقات نواز شریف سے کرائی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں 5 سالہ ٹرانسپورٹ پروگرام کی منظوری دے دی۔ صوبے میں جدید ترین آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرانے کا بھی فیصلہ۔ لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالہ سمیت مختلف شہروں میں نئی سولر بسیں چلائی جائیں گی۔ بسیں وائی فائی، فاسٹ چارجنگ اور مانیٹرنگ کیمروں کی سہولیات سے مزین ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں، ہر شہر میں جدید سفری سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک اور انقلابی اقدام، مشن زیرو پلاسٹک کے تحت صوبے میں پلاسٹک لائسنس رجسٹریشن کا آغاز کر دیا۔ لاہور سمیت 9 بڑے شہروں میں رجسٹریشن ڈیسک قائم کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گھنڈا پور کا احسن اقدام، خیبر پختونخوا کے یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے روشن مستقبل اور سہارا کارڈ کا اجرا کر دیا۔ ماہانہ رقم 5,000 سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دی۔ 15,000 بیوہ خواتین اور مستحقین کو ہر ماہ کی 5 تاریخ تک رقم مل جایا کرے گی۔ علی امین گھنڈا پور نے خصوصی طلباء کو جلد الیکٹرک ویل چیئرز فراہم کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے BRT کے لیے 50 نئی بسز کی خریداری کی منظوری دے دی۔ ٹرانسپورٹ پشاور کے مطابق نئی بسیں باڑا روڈ، خیبر روڈ اور رنگ روڈ پر چلائی جائیں گی۔ کراچی کے شہریوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ MQM کبھی سندھ کے اداروں کو چلاتی تھی، اداروں کا کنٹرول ہم سے چھین کر سندھ کے وڈیروں کو دیا گیا۔ رہنما MQM فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو، کہا ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات 2017 کے بعد سے ادا نہیں ہوئے، وفاقی حکومت کا بھی کہیں نہ کہیں قصور ہے۔ فاروق ستار اور ان کی پارٹی کا کوئی سیاسی وجود نہیں، دوبارہ الیکشن لڑ کر دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فاروق ستار کے الزامات حقیقت سے زیادہ سیاسی شعبدہ بازی ہیں۔ KMC، KDA اور واٹر بورڈ خود مختار ادارے ہیں۔ شرجیل میمن کا رد عمل، سندھ کے سینئر وزیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، حکومت نے ڈاؤ سائنس فاؤنڈیشن قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ اینٹی نارکوٹکس کا ریکارڈ بھی آٹومیٹڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ K4 منصوبہ مکمل اور کینچر جھیل کو توسیع دی جائے گی۔ لائسنس ہولڈر خواتین کو مفت پنک بائکس دیں گے، تربیت بھی دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے 180 الیکٹرک بسز دینے کا وعدہ کیا، لیکن وفاقی بجٹ میں رقم نہیں رکھی۔ بسوں کے معاملے پر وزیر اعظم کو دوبارہ خط لکھیں گے۔ لگتا ہے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کی انگریزی کے کافی مسائل ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، راولپنڈی اور لاہور کی عدالتوں کے حکم ناموں کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں۔ ایک FIR میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات بھی عائد کی گئی تھی۔ وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے، انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمنسٹریٹو جج نے ملزمان کی حوالگی کے احکامات دیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو تفتیش مکمل ہونے سے پہلے ہی قصوروار لکھ دیا۔
رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل پشاور میں طلب. چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے. چاند نظر آنے یا نہ آنے کا حتمی اعلان کیا جائے گا. لاہور سمیت پنجاب میں بادل برس پڑے. کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے خنکی میں اضافہ ہو گیا. آزاد کشمیر میں بارش، ژالہ باری اور برف باری. پہاڑوں پر نظام زندگی مفلوج. کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند. ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں بھی اضافہ. اور لاہور میں سپیریئر یونیورسٹی کا سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول. رنگا رنگ میلے میں طلبہ کی جانب سے مختلف پرفارمنسز کا شاندار مظاہرہ. مارچ پاسٹ بھی کیا. طلبہ کی پرفارمنس نے سما باندھ دیا. اونٹوں پر سوار طالبات کی انٹری نے سب کے دل موہ لیے. جنوبی پنجاب کے طلبہ نے جھومر کا مظاہرہ کیا تو ہر کوئی جھوم اٹھا. گھڑ ڈانس کا بھی شاندار مظاہرہ. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم تقریب کے مہمان خصوصی تھے. غیر ملکی مندوبین بھی شریک. سپورٹس فیسٹیول میں چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگوں کو اجاگر کیا گیا.